بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون اب ان کے بعد جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر جو محتاج تعارف نہیں ہے، حضرت مولانا عبدالرؤوف جھنڈا نگری کا بڑا ادارہ، اسی کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا شمیم احمد ندوی صاحب سے میں مؤدبانہ التماس کروں گا کہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم صدر اجلاس، امیر محترم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، ناظم عمومی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اور جماعت کے نامور محقق اور عالم دین مولانا صلاح الدین مقبول، برطانیہ کی جمعیت اہل حدیث سے تشریف لائے ہوئے اس کے ذمہ دار مولانا شیر خان جمیل عمری حفظہ اللہ، اور صوبائی جمعیتوں کے امراء و نظماء، ضلعی جمعیتوں کے ذمہ داران، ہندوستان کے مدارس کے نمائندگان اور اس کے ذمہ داران، اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے علماء دین اور جماعت کے نامور افراد، بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ایک بار پھر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے مولانا اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ کی قیادت میں یہ مجلس آراستہ کی ہے، جو 34ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا اعزاز ہے، اس کا نمایاں مقام ہے، اس کا طرہ امتیاز ہے کہ اپنی کانفرنسوں کے لیے اس نے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جو وقت کے سلگتے ہوئے موضوعات کی حیثیت رکھتے رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، انسانیت سب سے زیادہ اس کی محتاج ہے، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں۔ اور عام طور سے جو یہ سوچا جاتا ہے دینی تنظیموں کے بارے میں کہ وہ صرف اپنے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہیں، یا جمعیت اہل حدیث کے بارے میں اگر یہ غلط رائے قائم کی جا چکی ہے کہ وہ صرف ایک مسلمانوں کے، ہندوستان کے مسلمانوں کے ایک مختصر سی جماعت کی نمائندگی کرتی ہے، صرف انہی کو ایڈریس کرتی ہے اور صرف انہی کے مسائل کو اٹھاتی ہے،
تو ایسا نہیں ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے اپنی کانفرنسوں کے ذریعے سے، کانفرنسوں کے موضوعات کے ذریعے سے ثابت کیا ہے کہ عالم اسلام کو اور عالم انسانیت کو جو چیلنجز درپیش ہیں، جو خطرات لاحق ہیں ہمارے وجود کو، انسانیت کے وجود کو جو خطرات لاحق ہیں، ان موضوعات کا انتخاب کیا ہے۔ چنانچہ قیام امن عالم اور تحفظ انسانیت کا یہ موضوع بتا رہا ہے، چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے کہ آج پوری دنیا کو جس امن کی ضرورت ہے، جس امن کے قائم کرنے کی ضرورت ہے، اس امن کا نگہبان، اس امن کا پاسبان اور اس امن کی ضمانت دینے والا صرف اسلام ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند آج اپنے اس پلیٹ فارم سے، آج اپنے اس اسٹیج سے یہی پیغام دینا چاہتی ہے کہ اگر دامن اسلام میں آ جاؤ، اگر اسلام کی تعلیمات کو اپنا لو، اگر ہمارے مسلمان بھائی، اگر ہمارے مسلمان نوجوان اسلامی تعلیمات کو فالو کرنے لگے، اسلامی تعلیمات، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، تو آج وہ آگے بڑھ کر کے اس دنیا کو درپیش چیلنجز کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ان کو نہ صرف قبول کر سکتے ہیں بلکہ ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں، اور اس انسانیت کو، سسکتی ہوئی انسانیت کو، بلکتی ہوئی انسانیت کو، تباہ حال انسانیت کو ایک پیغام دے سکتے ہیں، امن کا، آشتی کا، محبت کا اور حب الوطنی کا پیغام دے سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے جمعیت علماء ہند کے نامور قائد مولانا محمود مدنی نے بہت اچھی بات کہی، اتحاد و اتفاق کے تعلق سے انہوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت اہل حدیث کے کردار کو سراہا اور اس کی وضاحت کی۔ آج اگر یہ احساسات پیدا ہو جائیں، آج اگر یہ تاثرات عام ہو جائیں، آج دوسری جماعتوں کے، دوسرے مکاتب فکر کے اندر اگر یہ شعور بیدار ہو جائے تو ہمارے اختلافات وہیں پر ختم ہو جائیں گے۔ جمعیت اہل حدیث نے اپنے مسلکی، جو ان کے مسلک کا، ایک مجلس کی 3 طلاقوں کے ایک ماننے کا جو ہمیشہ سے جس پر عمل رہا ہے، اس سے تنازل کرتے ہوئے ایک ملکی مفاد میں، مسلمانوں کے مفاد میں، ملت اسلامیہ کے مفاد میں انہوں نے جس طرح سے اس کی تائید کی ہے، یہ کردار واقعی قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے اور اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ مولانا محمود مدنی حفظہ اللہ نے اس کا اعتراف کر کے آج یہ ظاہر کر دیا ہے کہ ہم نے جو قدم اٹھایا تھا، مرکزی جمعیت اہل حدیث نے جو موقف اپنایا تھا، وہ موقف بالکل درست تھا۔ تو یہی موضوعات اٹھاتے رہے۔ جمعیت اہل حدیث کا، جماعت اہل حدیث کا ترہ امتیاز رہا ہے کہ ہر میدان میں انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، چاہے وہ درس و تدریس کا میدان ہو، تصنیف و تالیف کا میدان ہو، بحث و تحقیق کا میدان ہو، افتاء کا میدان ہو، صحافت کا میدان ہو، اور چاہے جنگ آزادی کی لڑائی کا میدان ہو، ہر میدان میں انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ آج اپنے اس پلیٹ فارم سے، آج اپنے اس اجلاس سے، اپنے اس بینر کے ذریعے سے یہی پیغام ہماری جمعیت دینا چاہتی ہے۔ میں دو جمعیتوں کے درمیان جو اتحاد و اتفاق کا نمونہ آج سامنے ہے، مولانا صلاح الدین مقبول صاحب اور ان کے رفقا، مولانا اصغر علی امام مہدی اور ان کے رفقا اور ان کے سارے لوگ جو ایک پلیٹ فارم پر، ایک اسٹیج پر آج ساتھ موجود ہیں، یہ بے نظیر نمونہ، یہ دلکش نمونہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں دکھائی دے، اور جماعت کو اللہ تبارک و تعالی ہر افتراق اور ہر ارتشاء سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔